بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے ناول جلات کی قسط نمبر 3 اور اس کے مصنف ہیں ایم راحت. بستی سے کافی دور نکل آنے کے بعد ابراہیم نے کہا، تم اس بستی میں دوبارہ جانے کا وچن دے آئے ہو جہاں تم نے تھانے دار اور 3 دوسرے پولیس والوں کو مار دیا ہے. ہاں دے تو آئے ہیں، ابراہیم بھانو بولا. تو کیا واپس جاؤ گے؟ جانا پڑے گا بھائی، نہیں تو شگنی کہے گی کہ بھانو چوہان سچا آدمی نہیں تھا. مگر تم کیوں پریشان؟ تھوڑی دیر کے بعد بستی بہت خطرناک ہو جائے گی. بستی والے واپس آ کر لاشیں دیکھیں گے، پھر فتح پور خبر جائے گی اور اس کے بعد تھانے دار کے قتل کی تفتیش شروع ہو جائے گی. ممکن ہے پلاسی کی ناکہ بندی بھی ہو جائے. نہیں ہوگی ابراہیم، عقل سے سوچ. کسی نہ کسی نے تو تمہارے گھوڑے پولاسی سے نکلتے دیکھے ہی ہوں گے. اگر پولیس یا ملٹری آ بھی گئی تو بیچارے بستی والے اسے یہی بتائیں گے کہ بھانو خون کر کے بھاگ گیا. اس وقت ہمیں وہ جنگلوں میں تو ضرور ڈھونڈیں گے، پر یہ کوئی نہ سوچے گا کہ واردات کرنے کے بعد بھی ہم بستی میں آلو کی پوریاں اڑا رہے ہیں. بھانو ہنس کر بولا. بات تو ٹھیک ہے، پر بستی میں داخل کیسے ہوں گے؟ بس ابھی چلتے ہیں، ہم تو یہ دیکھنے آئے ہیں کہ بھاگنے والے پولیس والے کہاں جا چکے. ایسا کرتے ہیں، ابراہیم کے گھوڑے قبرستان کی پوربی دیوار کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. ادھر جھاڑیوں میں کون آئے گا؟ ٹھیک جگہ ہے. پھر رات وہیں رکیں گے اور رات کو شگنی کے ہاں جائیں گے. وہ عورت ہمیں پسند آئی ہے. تم ٹھیک سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، ابراہیم نے جواب دیا. وہ لوگ خاموشی قبرستان کی دیوار کے ساتھ کی جھاڑیوں کے جھنڈ میں کھڑے ہو گئے. ایک بات تو سوچی ہی نہیں ابراہیم، یہ پولیس کو ہماری خبر کس نے دی؟ دفتن بھانو نے کہا. ہاں مخبری ضرور ہوئی ہوگی، پر کیا کہا جا سکتا ہے. ممکن ہے کہ کسی نے ہمیں دیکھ لیا ہو. پتہ چل جائے تو اس سے بھی نمٹ لیا جائے، بھانو دانت پیس کر بولا. رات کو تقریباً 11 بجے وہ قبرستان سے نکل آئے. بستی سنسان تھی. اس خونی واردات کے بعد بستی کی فضا کچھ اور بھیانک ہو گئی تھی اور لوگ سر شام ہی گھروں میں جا گھسے تھے. آدھی سے زیادہ بستیوں کے گھروں کے چراغ بجھے ہوئے تھے. کہیں کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ابھر رہی تھیں. دونوں خاموشی سے شگنی کے گھر کے پاس پہنچ گئے. یہ جگہ بھی بہت سنسان پڑی ہوئی تھی. دروازہ کھلا ہوا تھا. بھانو کو کواڑ کھول کر دھکیل کر اندر داخل ہو گیا. سامنے ہی کڑوے تیل کا چراغ جل رہا تھا اور اس کے نزدیک شگنی بیٹھی ہوئی تھی. انہیں دیکھ کر خاموشی سے اچھل پڑی، پھر بھاگ کر دروازے کے قریب گئی اور اسے زور سے بند کر دیا، اور پھر پلٹ کر خاموشی سے اندر گئی اور کوٹھے سے کوئی چیز اٹھا لائی. پھر اس نے اچک کر دونوں ہاتھ اوپر کیے اور کالے ڈورے کا ایک حلقہ بھانو کے گلے میں ڈالا اور دوسرا ابراہیم کی گردن میں. پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگے اور بولی، تم دونوں بھی رسوئی میں آ جاؤ، گرما گرم پوریاں اتارتی جاؤں گی، ان میں مزہ آ جائے گا. آجا ابراہیم، بھانو نے کہا اور دونوں رسوئی کے ایک کونے میں بچھے ہوئے بوریے پر جا بیٹھے. شگنی نے بڑی چاہ سے پوریوں میں آلو بھر کر تلنا شروع کر دیا. اس نے 2 پیالوں میں سرکہ ڈوبی مرچیں اور دہی بھی رکھ دیا اور دونوں پوریاں کھانے لگے. لاشیں کس نے اٹھائی تھی شگنی؟ ابراہیم نے پوچھا. آگرہ سے پولیس کی 2 لاریاں بھر کے آئی تھیں. ساری بستی میں وہ لوگوں سے پوچھ گچھ کرتے پھر رہے تھے، پھر وہی لاشیں اٹھا کر لے گئے. تجھ سے بھی پوچھ گچھ کی ہوگی؟ ہاں، 2 تھانے دار بڑے اکڑتے ہوئے آئے تھے. پوچھنے لگے گولیاں چلتے سمے میں کیوں گھر سے نہیں بھاگی تھی. پھر وہ مجھ سے بھانو بھیا کا حلیہ پوچھنے لگے. میں نے بھی سسروں کو ایک موٹے بنیے کا حلیہ بتا دیا. کوئی سختی تو نہیں کی انہوں نے تجھ پر؟ بھانو نے ہاتھ روک کر پوچھا. ارے مجھ پر سختی کرتے تو مزہ بھی چکھ لیتے، میں کسی سے کم تو نہیں ہوں، شگنی نے اکڑ کر بولا. پھر کہنے لگے، جانتے ہو بھانو بھیا مخبری کس نے کی تھی؟ کیا تم نے معلوم کر لیا؟ ابراہیم نے چونک کر پوچھا. بھانو کا ہاتھ پھر رک گیا تھا. کیوں نہ معلوم کرتی، میں نے کھوج لگا ہی لیا، شگنی نے جواب دیا. کون تھا وہ؟ فتو کا بیٹا حمیدو. اسی سسرے نے تم لوگوں کو قبرستان میں دیکھ لیا تھا. قبریں کھودنے کا کام کرے ہے وہ مسلمانوں کے قبرستان میں. بس تمہیں دیکھ کر دوڑا گیا فتح پور ٹھاکر باسدیوں کے پاس. مرنے والا تھانے دار وہیں کا تھا. حمیدو قبرستان میں رہتا ہے؟ ہاں، شگنی نے جواب دیا. ٹھیک ہے ابراہیم، یہاں سے جاتے ہوئے اس سے بھی حساب چکاتے چلیں گے، بھانو نے آہستہ سے کہا. اور تھوڑی دیر کے بعد دونوں کھانے سے فارغ ہو گئے. اب ہمیں اجازت دے بہن، اور سن یہ کنیا دان رکھ لے، بھائی کی طرف سے بھیٹ ہے. بھانو نے رومال میں بندھی ہوئی کوئی چیز شگنی کے ہاتھ میں تھما دی. نہیں بھیا، بھگوان کی سوگند، مجھے کچھ نہیں چاہیے. مجھے 2 بھائی مل گئے ہیں، مانو سارا سنسار مل گیا ہے. بری بات ہے بیٹا، کنیا دان نہیں ٹھکراتے، رکھ لے. بھانو نے دوبارہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، ہم چلتے ہیں، تو فکر مت کرنا، کسی بات کی کوئی تکلیف ہوئی تو ہم تجھ سے دور نہیں. اس نے دوبارہ شگنی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور رات کی تاریکی میں دونوں بندوقیں ہاتھ میں پکڑے باہر نکل آئے. ذرا ان درما جی سے تو ملتے چلیں ابراہیم، انہیں کچھ سمجھانا ہے،
شگنی کے بارے میں، پھر اس کے بعد حمیدو سے ملیں گے۔ دھرما جی سے کیا کہنا ہے بھانو؟ یہی کہ شگنی ہماری بہن ہے، اس کا ذرا خیال رکھیں، بھانو نے خطرناک انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے بھانو، اس کی ضرورت نہیں ہے، شگنی خود بھی جیدار ہے اور عزت سے گزار رہی ہے۔ اگر کوئی وقت آیا تو پھر اچھی طرح سمجھا دیں گے، ابھی سے پولیس کو شگنی کی طرف متوجہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو بھی ٹھیک کہتا ہے، پر اس حمیدو کو تو نہیں چھوڑیں گے، اس نے خود ہی دشمنی کی ہے تو ٹھیک ہے، آجا، اور دونوں اندر کود گئے۔ دوسرے سرے پر گورکن کی جھونپڑی کا چراغ نظر آ رہا تھا۔ بھانو اس چراغ کو گھورتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور دونوں جھونپڑی کے پاس پہنچ گئے۔ چراغ کی دھندلی روشنی میں اندر کا منظر نظر آیا۔ دو چھوٹے چھوٹے بچے پلنگ پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے۔ نیچے چٹائی بچھی ہوئی تھی جس پر ایک جوان العمر عورت دونوں ہاتھ پھیلائے سر ڈھکے بیٹھی تھی۔ اس سے چند گز کے فاصلے پر ایک مرد ٹوپی پہنے سجدہ ریز تھا۔ عورت نے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے اور پھر بچوں کی طرف دیکھ کر بولی، ارے تم دونوں کیوں اٹھ گئے؟ بابا، اور تو کیا کر رہی ہیں ماں؟ ایک بچے نے پوچھا۔ اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں، اللہ ہمیں بھانو ڈاکو سے بچا لے۔ تو صبح کو دعا مانگ لیتی ماں، رات میں کیا ضرورت تھی؟ تم لوگ سو جاؤ، جلدی لیٹ کر آنکھیں بند کر لو، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی، ہم بھی تیرے ساتھ دعا مانگیں گے۔ دونوں بچوں نے کہا، تو مانگو، ضرور مانگو، تم معصوم ہو، اللہ تمہاری ضرور سنے گا۔ کیا مانگے ماں؟ بڑے بچے نے بولا، اے اللہ، ہمیں اور بابا کو بھانو ڈاکو سے بچا۔ بھانو ڈاکو کہاں ہے ماں؟ اللہ ہی جانے، عورت ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ تو پھر تو کیوں ڈر رہی ہے اس سے؟ باتیں بنائے جا رہے ہو، دعا مانگو۔ بھانو ہمیں کیا مار ڈالے گا؟ ہاں، اگر تم نے دعا نہ مانگی تو ضرور مار ڈالے گا، جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا اسے بھانو مار ڈالتا ہے۔ بچے نے اسی معصومیت سے پوچھا۔ نہیں رے، یہ سب تمہارے بابا کا کیا دھرا ہے، عورت نے کسی قدر جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ بابا نے کیا کرا ہے ماں؟ انعام کے لالچ میں دوڑا گیا تھا ٹھاکر بازیوں کے پاس، بھانو کو پولیس کے ہاتھوں پکڑوانے گیا تھا، لالچی کہیں کا، جان کے لالے پڑ گئے۔ بھانو کو ضرور معلوم ہو گیا ہوگا کہ کس نے دشمنی کی ہے، اب وہ کہاں چھوڑے گا ہمیں۔ دعا مانگے رو، تمہارے بابا نے جو کیا اللہ اسے معاف کرے۔ بھانو کے بدن کا تناؤ ڈھیلا پڑ گیا، اس کا چہرہ لٹک گیا، بندوق کی نال نیچے ہو گئی۔ چند ساتھ وہ خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے ایک اچھی خاصی رقم نکال لی اور جھونپڑی کے عقب سے نکل کر دروازے کے سامنے آ گیا۔ اس نے نوٹوں کو مٹی کے ایک ڈھیلے سے دبا کر جھونپڑی کے سامنے رکھ دیا اور ابراہیم کا بازو پکڑ کر بولا، چل ابراہیم، جو بھگوان کی مرضی۔ کہاں بھانو؟ حمیدو اندر موجود ہے، ابراہیم نے کہا۔ ارے ہاں معلوم ہے، پر اندر اس کے بیوی بچوں کی دعائیں بھی تو ہیں۔ غلطی حمیدو نے کری ہے، سب کو سزا نہیں دینی ہے، اور پھر وہ اللہ سے اس کا جیون مانگ رہے ہیں۔ بھانو سسرے کی کیا مجال ہے کہ ان کے اور ان کے اللہ کے بیچ آ جائے؟ آجا میرے یار، بڑا قرض ہے، اس مالک کا ہم کہاں دے سکتے ہیں، جو نکل جائے سو اچھا ہے۔ اس نے ابراہیم کا بازو پکڑا اور واپس قبرستان کی دیوار کی طرف چل پڑا، جہاں ان کے گھوڑے پوشیدہ تھے۔ بھانو چوہان اور اس کا ساتھی ابراہیم گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر وہ زیادہ دور نکل جانا چاہتے تھے۔ شگنی سے جو اطلاع ملی تھی اس کا لب لباب یہ تھا کہ آگرہ پولیس کے افسر جنگلوں میں بھانو کی تلاش میں نکل گئے ہیں، اور یقیناً وہ ان دونوں کی تلاش میں ابھی تک بھٹک رہے ہوں گے۔ رستوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں کہ کون سا راستہ کہاں نکلتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے، تاہم وہ رات بھر گھوڑے دوڑاتے رہے۔ خیال یہی تھا کہ اتنی دور نکل آئیں کہ پولیس کی دسترس سے دور ہو جائیں۔ قریب و جوار میں ٹیلے پھیلے ہوئے تھے، ان کے درمیان گھاس کے قطرے بھی تھے۔ بھانو نے راسیں کھینچ لیں اور ابراہیم نے بھی گھوڑا روک لیا۔ بس اب آرام کریں گے، بھانو بولا اور گھوڑے سے نیچے کود گیا۔ گھوڑوں کو باندھ دیں؟ ابراہیم نے پوچھا۔ ارے نہیں ابراہیم، یہ بیچارے بھی تھک گئے ہوں گے، چھوڑ دو انہیں، کچھ کھا پی لیں گے، اور اگر بھاگ گئے تو بھاگ جانے دیں، ان کا بھی حق ہے، کہیں اور سے پکڑ لیں گے۔ بھانو نے جواب دیا اور ابراہیم نے دونوں گھوڑوں سے زین اتار لی۔ دونوں بری طرح تھک چکے تھے، انہوں نے آرام کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کی اور مطلوبہ جگہ انہیں جلد ہی مل گئی۔ یہ ایک ٹیلا تھا اور پھر وہ سستانے بیٹھ گئے۔ ٹیلے کی بلندی پر انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا تھا، یہاں سے دور دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ ابھی جھٹپٹا ہی تھا اور روشنی آہستہ آہستہ ابھر رہی تھی۔ وہ دونوں گھوڑے کی زینے سرہانے رکھ کر لیٹ گئے۔ کافی فاصلے پر کہیں کہیں دھواں نظر آ رہا تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ کوئی بستی قریب ہے، لیکن انہیں اس بستی کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے اس کی جانب توجہ نہیں دی اور سستانے کے لیے لیٹ گئے۔ البتہ سورج کی تیز کرنوں نے انہیں جگا دیا، لیکن اس وقت سورج کافی بلندی پر پہنچ گیا تھا
ان کے بدن پسینے سے شرابور ہو رہے تھے، جسموں پر ہوا سے اڑنے والی دھول جم چکی تھی اور ان کے حلیے عجیب ہو گئے تھے۔ اگر سورج کی کرنیں انہیں تکلیف کا احساس نہ دلاتیں تو شاید ابھی ان میں سے کوئی نہ جاگتا، لیکن بہر صورت وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ خاصی حد تک نیند پوری ہو گئی تھی، ذہن کو کوئی خاص احساس نہیں تھا۔ ابراہیم نے مسکرا کر بھانو کو دیکھا اور ہنس پڑا۔ اپنا حلیہ دیکھا تم نے؟ کیا ہوا ہے حلیے کو؟ بھانو مسکرا کر بولا۔ بھوت بنے ہوئے ہو، اور تو اپنے آپ کو بھی تو دیکھ لے۔ بس یار نہانے کو دل چاہ رہا ہے، یہاں قریب ہی کوئی تالاب مل جائے تو مزہ آ جائے، بھانو نے کہا۔ کیوں نہ اس بستی میں چلیں؟ ابراہیم نے پوچھا، اور بھانو چند ساتھ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے آؤ، اور وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ کافی دیر تک چلنے رہنے کے بعد وہ بستی کے نزدیک پہنچ گئے۔ بستی کا پہلا مکان ایک کھیت کے آخری سرے پر نظر آیا تھا، چنانچہ وہ دونوں اسی کی جانب بڑھ گئے۔ بھوک پیاس ستا رہی تھی، انہوں نے اطمینان سے مکان کے دروازے کے نزدیک پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا، اور ایک موٹا سا گنجا شخص دروازے پر آ گیا۔ اس نے بھانو اور ابراہیم کو حیرت سے دیکھا۔ ان کے گلوں میں پڑی ہوئی کارتوسوں کی پیٹیاں اور ہاتھوں میں دبی ہوئی رائفلیں دیکھ کر وہ کسی قدر خوفزدہ سا ہو گیا۔ پھر اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، جے رام جی کی مہاراج، کیا نام ہے تمہارا؟ ابراہیم نے سوال کیا۔ جگت رام مہاراج، کسان ہوں، اپنی زمینیں ہیں، ان پر کام کرتا ہوں۔ دیکھو جگت رام، یہ پولیس کے بہت بڑے افسر ہیں، ہم لوگ ایک خاص کام سے نکلے ہیں اور رات بھر پریشان رہے ہیں، اس لیے اس بستی کی طرف آ گئے ہیں۔ تھوڑی دیر تمہارے ہاں ٹھہریں گے، پھر یہاں سے آگے بڑھ جائیں گے۔ جگ جگ مہاراج، ابھی ہم تیاریاں کر دیتے ہیں، جگت رام نے کہا، اور ان لوگوں کے باہر کی بیٹھک میں بٹھا کر اندر چلا گیا۔ ذرا سی دیر میں وہ باہر آ گیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، اشنان کا بندوبست کر دیا ہے مہاراج، آپ ایک ایک کر کے چلے جائیں، میں نے بالٹیوں میں پانی رکھوا دیا ہے۔ ابراہیم نے گردن ہلا دی، پھر اس نے بھانو کی طرف دیکھ کر کہا، پہلے آپ اشنان کریں افسر صاحب، اس کے بعد میں نہانے چلا جاؤں گا۔ اس دوران جگت جی ناشتے کا بندوبست کرنے کے لیے اندر چلا گیا۔ ناشتے کے دوران ابراہیم نے پوچھا، یہ کون سی بستی ہے جگت رام؟ سرحد گاؤں کہلاتی ہے مہاراج۔ دوسرے پولیس والے تو اس طرف نہیں آتے، دراصل وہ ہم لوگ بھانو چوہان کی تلاش میں ہیں۔ بھانو ڈاکو کی تلاش میں؟ جگت لال نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ ہاں، جانتے ہو اسے؟ بڑا نام ہے اس کا، بھگوان کی دیا سے اس بستی میں کبھی نہیں آیا۔ اور پولیس والے؟ وہ بھی اس طرف نہیں آئے۔ پھر آپ لوگ ادھر کیسے نکل آئے مہاراج؟ کیا بھانو اس طرف آیا ہے؟ ہاں، ادھر اس کی موجودگی کی اطلاع ہے، ابراہیم نے جواب دیا، اور جگت رام کو اپنے گھوڑوں کی تلاش میں بھیج دیا۔ جگت لال نے دروازہ کھول کر جھانکا اور ابراہیم کے اشارے پر اندر آ گیا۔ گھوڑے تو نہ ہیں ملے سرکار، ہم نے دور دور تک کھوج لگایا، او شاید بھاگ گئے ہوں گے، ہمارے اور ساتھی پولیس والے تو نہیں ملے تمہیں؟ نہ ہی سرکار، یہ گونی بستی سے چاچا رام پرساد آئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ گونی میں بہت سے پولیس والے ٹھہرے ہوئے ہیں، بھانو ڈاکو کی تلاش ہو رہی ہے۔ یہ تو نہ ہے معلوم مہاراج۔ ٹھیک ہے جگت لال جی، ہم اب چلتے ہیں، تو ہمیں گونی بستی کا پتہ بتا دو، ہم ان سے جا ملیں گے۔ بستی سے سیدھے چلے جائیں مائی باپ، آگے کنیا کی دھرم شالہ ملے گی، بس اس کی سیدھ میں چلتے ہوئے گونی پہنچ جائیں گے، 2.5 کوس ہے گونی یہاں سے۔ جگت لال بیچارہ ہمیں پولیس والوں کے پاس پہنچانا چاہتا تھا۔ بھانو بھی ہنسنے لگا۔ اب دوسری طرف نکل چلو، کہیں پولیس ادھر نہ چل پڑے، اور انہوں نے رخ بدل کر سفر شروع کر دیا۔ بندوقیں ہاتھ میں لیے وہ کھیتوں کی منڈیر کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ پھر انہیں ایک نہر ملی جس کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت باغ پھیلا ہوا تھا۔ شفق کی سرخیاں زمین پر اترنے لگیں اور اندھیرا تیزی سے پھیلنے لگا۔ بھوک پھر چمکنے لگی تھی۔ تھوڑے سے اور آگے بڑھے تو ایک چرواہا بکریوں کی ریوڑ ہانک کر باہر لے جاتا ہوا نظر آیا۔ دونوں نے اسے روک لیا۔ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، کیا تم ہمیں بکریوں کا تھوڑا سا دودھ دے سکتے ہو؟ ابراہیم نے پوچھا۔ ضرور مائی باپ، ہمارے پاس گڑ، روٹیاں اور پیاز بھی ہے، چرواہے نے کہا، اور بھانو نے 10 روپے کا ایک نوٹ دے دیا۔ چرواہے نے گڑوی میں دودھ بھر دیا۔ پیاز اور گڑ سے روٹی کھا کر انہوں نے دودھ پیا اور پیٹ بھر کر وہاں سے چل پڑے۔ بھانو کو اس بات کا اچھی طرح خیال تھا کہ پولاسی کا ہنگامہ معمولی نہیں رہے گا۔ آگرہ پولیس اور اس کے بعد شاید دہلی سے بھی پولیس کے کچھ احکامات ملیں اور اس کی تلاش شدید ہو جائے گی۔ ابراہیم سے اس نے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ دوسرے دونوں ساتھی جس کام کے لیے گئے ہوئے تھے اس میں ابھی کافی وقت لگنا تھا، اور بھانو کو ان کی زیادہ فکر نہیں تھی۔ تاروں کی چھاؤں میں وہ کافی آگے بڑھائے اور پھر انہوں نے ایک جگہ قیام کا فیصلہ کیا۔ نہری علاقہ ختم ہو چکا تھا اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کوئی بستی پڑتی تھی، سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ ان بستیوں سے نا واقف تھے۔
ان علاقوں میں بھانو کا آنا بہت کم ہوا تھا۔ وہ تو صرف اس خیال سے چل پڑا تھا کہ جب اس کے دونوں ساتھی اس کی پلاننگ پر عمل کر کے واپس آئیں گے تو اسے زیادہ لمبا سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ ان دونوں ساتھیوں سے ملاقات کے لیے ایک مخصوص مقام کا تعین کر لیا گیا تھا، اور بھانو تراسی بستی میں اسی لیے رک گیا تھا کہ اس کے ان دونوں ساتھیوں کا کام پورا ہو جائے، اس کے بعد وہ ان سے مل لے گا۔ لیکن درمیان میں یہ حالات پیش آ گئے۔ حالات گو کسی بھی طور بھانو کے لیے پریشان کن نہیں تھے۔ جس مشن کا وہ انتخاب کر چکا تھا اس کے لیے تو اسے بڑے بڑے خطرناک مراحل سے گزرنا تھا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ایمونیشن کا خاصا ذخیرہ ان کے پاس تھا۔ بھانو نے اپنے لباس میں کارتوسوں کے پیکٹ چھپائے ہوئے تھے جو اس نے انگریز پولیس سے ہی حاصل کیے تھے، اس لیے اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اتنے ہی کارتوس ابراہیم کے پاس بھی تھے، اور دونوں اپنی تمام چیزوں سے زیادہ ان کی حفاظت کرتے تھے۔ رات کو وہ پھر آرام کرنے لیٹ گئے، کیونکہ دوسرے دن پھر انہیں سفر کرنا تھا۔ جس جگہ وہ لیٹے تھے وہاں ایک کھلیان تھا، اور وہاں دور دور تک کوئی انسانی وجود نہیں تھا۔ ساری رات آرام سے سونے کے بعد جب دوسری صبح وہ جاگے تو یہ دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے کہ ان کے قرب و جوار میں بہت سی عورتیں کام کاج کر رہی ہیں۔ یہ عورتیں اناج چھان رہی ہیں، اور ان کے مرد بھی ان سے کچھ فاصلے پر اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن وہ اتنی دور تھے کہ بھانو اور ابراہیم کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ چند ساتھ وہ دونوں اسی طرح پڑے رہے، پھر ابراہیم نے کہا، یہ تو بڑی مشکل ہو گئی بھانو، ان عورتوں کے درمیان سے خاموشی سے نکل جانا ممکن نہیں ہے، یہ ضرور ہمیں دیکھ لیں گی۔ تم دیکھو نا، وہ ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو ابراہیم، دیکھا جائے گا، فکر کس بات کی ہے؟ بھانو نے بندوق سنبھالی اور کھلیانوں کے درمیان سے اٹھ کر اپنا لباس جھاڑنے لگا جس پر تنکے لگے ہوئے تھے۔ ابراہیم نے بھی اس کی تقلید کی اور اس کے بعد وہ آگے بڑھ گئے۔ چند عورتیں ان کے بالکل ہی قریب کام کر رہی تھیں، انہوں نے ان دونوں کو دیکھا اور آنکھیں پھاڑ کر رہ گئیں۔ ذرا سی دیر میں وہ اپنا کام چھوڑ چھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر عجیب سی آوازیں نکالیں، اور چند ساتھ کے بعد ان کی گرد بہت سی عورتیں جمع ہو گئیں۔ بھانو گہری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ تب اس نے ابراہیم سے کہا، بات کچھ خراب ہو گئی ہے ابراہیم، یہ عورتیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور کریں گی، آؤ ان سے بات کرتے ہیں۔ بھانو نے کہا، اور وہ دونوں ان عورتوں کے نزدیک پہنچ گئے جو انہیں اپنا قریب آتے دیکھ کر سمٹ گئی تھیں۔ ان کی خوبصورت آنکھوں میں خوف و دہشت کے آثار منجمد ہو گئے تھے۔ تب بھانو نے پیار بھرے لہجے میں ان سے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہنوں، ہم شکاری ہیں، شکار کرنے کے لیے نکلے تھے، رات ہوئی تو آ کر تمہارے کھلیان میں سو گئے، پر ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، تم اپنا کام کرتی رہو۔ لیکن عورتیں شاید کام کرنے کو تیار نہیں تھیں، وہ ایک دوسرے کو خوف زدہ نگاہوں سے دیکھتی رہیں، اور ان کی نگاہیں بھانو اور اس کی بندوق پر جمی رہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آہستہ آہستہ کھسکنے لگیں۔ بھانو نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان میں سے کوئی نہیں رکی۔ تب بھانو عجیب سے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کی نگاہیں دور دور تک بھٹک رہی تھیں، شاید وہ خطرے کی بو سونگھ رہا تھا۔ پھر وہ ابراہیم کی طرف پلٹا اور گردن کھجاتے ہوئے بولا، یار یہ تو ٹھیک نہیں ہوا، یہ ضرور اپنی بستی میں جا کر ہمارے بارے میں کچھ کہیں گی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں ڈاکو یا لٹیرا سمجھتی ہوں۔ اب بستی میں ہماری خبر ہو جائے گی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جلدی سے یہاں نکل چلیں۔ ٹھیک ہے، ابراہیم نے گردن ہلا دی اور دونوں آگے بڑھ گئے۔ عورتوں کا خوف بے جا نہیں تھا۔ چند روز پہلے بستی میں جن دو پولیس والوں کا قتل ہوا تھا، اس کے بعد دہلی سے خصوصی احکامات آئے تھے اور اعلان کر دیا گیا کہ جب تک بھانو کو زندہ یا مردہ نہ لایا جائے اس وقت تک یو پی محکمہ پولیس کی تنخواہ بند۔ چنانچہ آگرہ سے علی گڑھ اور کرب و جوار کی دوسری جگہوں سے پولیس افسران بھانو کی گرفتاری کا بیڑا اٹھا کر چل پڑے تھے اور کرب و جوار کے سارے علاقوں کی خاک چھان رہے تھے۔ پولیس نے بار بار یہ اعلان دہرایا تھا اور لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا تھا کہ بھانو انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اس لیے بچے بچے کو چوکنا رہنا چاہیے۔ پولیس کا یہ اعلان پہنچ چکا تھا۔ ایسے وقت میں ان عورتوں کی اس اطلاع نے گاؤں میں ہنگامہ کر دیا۔ ان عورتوں نے ان دو خطرناک آدمیوں کی اطلاع دی تھی جنہیں انہوں نے کھلیانوں سے نکلتے دیکھا تھا۔ گاؤں کی پولیس حرکت میں آ گئی، اس نے اطراف کی طرف تمام چوکیوں کو بھی اس سے آگاہ کر دیا۔ ہاتھرس، آگرہ، کندولی اور فتح پور کے پولیس اسٹیشنوں سے بے شمار سپاہی مسلح ہو کر بھانو کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن بھانو اپنی جگہ ہوشیار تھا، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ عورتیں ضرور کوئی نہ کوئی گل کھلائیں گی، اس لیے وہ ابراہیم کو لے کر بالکل مختلف سمت نکل گیا۔ اسے خطرہ تھا کہ پولیس چاروں طرف سے اس کی طرف بڑھے گی۔ پیدل ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ لمبا سفر طے نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس نے ایک پہاڑی کا انتخاب کیا اور دن کا ایک بڑا حصہ وہیں کاٹا۔
جب شام کے سائے گہرے ہونے لگے تب اس نے وہاں سے چل نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی آدھی پہاڑی بھی نہ اترنے پائے تھے کہ دور سے چند سپاہی آتے دکھائی دیے اور بھانو سمجھ گیا کہ پولیس کے سپاہی آن پہنچے۔ اس نے ابراہیم کا شانہ دباتے ہوئے سامنے اشارہ کیا۔ ابراہیم بھی چوکنا نظر آ رہا تھا۔ ہاں پولیس ہی ہے، اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بھانو، ڈرنا کیسا، پولیس سے تو اب واسطہ پڑتا ہی رہے گا اس سمے تک جب تک جیون ہے۔ جب ہم نے ان راستوں کا انتخاب کر ہی لیا ہے تو پھر ڈرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کبھی ریل تو کبھی جیل۔ آؤ پہاڑی پر چلتے ہیں، اب نیچے اترنا خطرناک ہے۔ یہ کہہ کر بھانو واپس پہاڑی پر چڑھنے لگا، لیکن سپاہی بھی دور بین آنکھوں سے لگائے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں شاید بھانو پر پڑ چکی تھیں، کیونکہ دوسرے لمحے چاروں طرف سے سیٹیاں بجنا شروع ہو گئی تھیں اور پھر ان سیٹیوں کا جواب دیا جانے لگا۔ پولیس کے دستے بندوقیں تھام تھام کر منظم ہو گئے اور پھر منظم ہونے کے بعد ایک دستے نے پہاڑی کا رخ کیا، لیکن پہاڑی سے کچھ دور آ کر رک گیا۔ پولیس کا پلان یہ تھا کہ چاروں طرف سے پہاڑی کا محاصرہ کر لیا جائے تاکہ مجرم بھاگ نہ سکیں اور اس کے بعد دل جمعی سے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ پولیس آن ہی پہنچی۔ ابراہیم: ہاں بھانو، اب یوں کریں گے، جب تک بالکل اندھیرا نہ ہو جائے گولیاں چلاتے رہیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے، پھر جو ہی موقع ملا یہاں سے چمپت ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے بھانو۔ ابراہیم نے گردن ہلا دی، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، کس طرف سے نکلو گے بھانو؟ رات ہو جائے دیکھا جائے گا، جدھر سے بھی موقع ملے نکل چلیں گے۔ اور ہاں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم بھانو۔ نہیں بھانو، میں پریشان نہیں ہوں، ابراہیم نے کہا اور بھانو سر ہلانے لگا۔ اس بات چیت کے بعد وہ دونوں الگ ہو گئے۔ پہاڑی کی چوٹی پر ایک نے مشرق کی طرف اور دوسرے نے مغرب کی طرف مورچہ سنبھال لیا۔ نیچے پولیس کی گاڑیاں برابر آ رہی تھیں اور سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دونوں بخوبی سپاہیوں کا جائزہ لے رہے تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے اور پہاڑی کی طرف اشارہ بھی کر رہے تھے۔ پھر 10-15 آدمیوں کا ایک دستہ پہاڑی کی جانب بڑھا اور تیزی سے فاصلہ طے کرنے لگا۔ بھانو نے اس دستے کو پہاڑ کی جانب آتا دیکھا تو ایک بڑے پتھر کی آڑ لی اور اس کے ہاتھ میں 303 کی بندوق تھی جس میں کارتوس بھرے ہوئے تھے۔ پولیس والے فاصلہ طے کر رہے تھے اور جب وہ بھانو کی رینج پر آئے تو بھانو نے فوراً 2-3 فائر کیے۔ گولیوں کی آواز سنتے ہی تمام پولیس حرکت میں آ گئی اور اس پہاڑی ٹیلے پر چاروں طرف سے گولیاں برسنے لگیں۔ پہاڑی کے گوشے گوشے میں چھپے ہوئے سپاہیوں کے ہاتھ باہر کو نکلتے اور تڑ تڑ گولیاں برسا کر اندر ہو جاتے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے گولیوں کا طوفان آیا ہو اور پہاڑی آگ اگل رہی ہو۔ سارا ماحول ویران ہو رہا تھا۔ پہاڑی آگ اگل رہی تھی، ماحول تھرا رہا تھا، کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ بھانو اور ابراہیم اپنی اپنی جگہ ڈٹے ہوئے تھے۔ ہر 2 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی سپاہی ان کی گولی کھا کر لڑکتا ہوا نظر آتا۔ پہاڑی پر جا بجا خون بہنے لگا تھا، جگہ جگہ خون کی دھاریں دکھائی دے رہی تھیں۔ سپاہیوں کی لاشیں جگہ جگہ پتھروں پر پڑی ہوئی تھیں۔ یوپی پولیس نے ابھی تک صرف بھانو کا نام سنا تھا، جبکہ راجواڑوں کی پولیس تو کئی بار بھانو سے نبرد آزما ہو چکی تھی، لیکن اتر پردیش کی پولیس کو پہلا موقع ملا تھا کہ وہ بھانو کے مقابل آئی تھی۔ بھانو کے بارے میں جو قصے انہوں نے سنے ہوئے تھے وہ سچے ثابت ہو رہے تھے اور ان کی نگاہوں کے سامنے آ رہے تھے۔ اگر پولیس والے ہوش و حواس سے کام لیتے تو انہیں یہ اندازہ ہو جاتا کہ گولیاں ایک ہی بندوق سے نکل رہی ہیں اور دونوں حصوں میں گولیاں چلانے والے ایک سے زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی فائر ہوتا ہے۔ اگر پولیس والے حکمت عملی سے کام لیتے تو وہ بآسانی اس بات کو سمجھ سکتے تھے، لیکن یہ چھوٹی سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ صرف 2 یا 3 افراد یہ طوفان اٹھا رہے ہیں جس نے اتنی بھاری پولیس جمعیت کو چمپت کر کے رکھ دیا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یوں کام نہیں چلے گا تو بالکل پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے مشین گنیں آگے بڑھا دیں جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ مشین گنوں کی خوفناک آوازوں نے پہاڑی کو بھوننا شروع کر دیا۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے کچھ دیر میں پہاڑی شق ہو جائے گی اور بڑے بڑے پتھر نیچے لڑکنے لگیں گے۔ مشین گن کی آواز پہاڑیوں میں چاروں طرف پھیل رہی تھی اور کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ سپاہی وحشیانہ انداز میں پہاڑی پر چڑھنے کی کوشش کرتے، لیکن ان کی ہر کوشش رائے گاں جا رہی تھی۔ بھانو اور ابراہیم کے پاس بھی کارتوسوں کا خاصا بڑا ذخیرہ تھا۔ اس کے علاوہ وہ انتہائی احتیاط سے نشانہ لگا رہے تھے۔ بھانو کی تیز آنکھیں نیچے موجود سپاہیوں کا جائزہ لے رہی تھیں جو چٹانوں اور پتھروں کی آڑ میں چھپے ہوئے تھے، لیکن ان کی نقل و حرکت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ بھانو کے لیے یہ ایک تاریخی اور یادگار مقابلہ تھا اور اس کا فیصلہ 2 ہی صورتوں میں ممکن تھا: کسی ایک کی موت۔ حالانکہ پولیس والوں کی تعداد کم نہیں تھی اور ان سب کی موت کے بارے میں سوچنا حماقت کی بات تھی، لیکن بانو کا حوصلہ
بہت بڑا ہوا تھا، جبکہ پولیس والوں کے حوصلے بے انتہا پست تھے۔ بھانو حتی الامکان ان پر نگاہیں جمائے اپنا کام کر رہا تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح دو تین پولیس والے پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گئے اور بھانو سے تھوڑے فاصلے پر ٹھہر گئے۔ بھانو اپنے پیچھے پہنچ جانے والے پولیس کے سپاہیوں سے بے خبر تھا، اور پولیس کے سپاہی بھی جانتے تھے کہ بھانو کس طرف سے یا کس سمت کھڑا ہے۔ پولیس والے ایک پتھر کی آڑ میں کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے خود کو محفوظ کر لیا، ایک پولیس والے نے بلند آواز میں کہا، بھانو چوہان، اپنے گروہ سے کہہ کر ہتھیار پھینک دے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے لیے معافی نامہ حاصل کر لیا جائے گا۔ اپنی ضد سے باز آ جاؤ، پولیس کو ہلاک مت کرو اور اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ معافی؟ سسرے کہیں کہ معافی دیں گے، اس نے آہستہ سے کہا اور رائفل میں کارتوس لگانے لگا۔ آگرہ کا ڈی ایس پی موہن لال اور فتح پور کے انسپکٹر سکسینہ ایک ہی جگہ جمع تھے اور صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ حالانکہ پولیس والوں کی نفری بہت زیادہ تھی اور پہاڑ پر صرف دو آدمی تھے، سپاہیوں کے دل میں خوف ہراس تھا اور وہ اس وجہ سے پست انداز میں ان کا مقابلہ کر رہے تھے۔ گولیاں چلاتے چلاتے بھانو اور ابراہیم کی انگلیاں دکھنے لگی تھی۔ ابراہیم اب بہت نڈر ہو گیا تھا اور گولیوں کے درمیان اس کے کہے گونج رہے تھے۔ آؤ رے اتر پردیش کے سورماؤ، بھانو شیر کے سامنے آنے سے پہلے دودھ بھی بخشوا لیا ہے ماؤں سے یا نہیں؟ جہنم میں جاؤ گے تو ککلاتے رہ جاؤ گے۔ ارے کہاں کہاں کے سورما جمع ہوئے ہیں، دیکھو تو صحیح۔ بھانو چوہان، اسے یہ لو، یہ لو۔ گولیاں چلتیں اور ابراہیم کے حلق سے کہے آزاد ہوتے۔ وہ بہت موڈ میں تھا اور بھانو اس کی بکواس پر بار بار مسکرا دیتا تھا۔ اس نے ایک پولیس افسر کو دیکھا جو گولیوں کی بچھاڑ میں جگہیں بدل بدل کر چھپتا ہوا اوپر آ رہا تھا۔ کبھی وہ ایک چٹان کی آڑ میں ہو جاتا، کبھی دوسری چٹان کی آڑ میں، لیکن بھانو اس کے قریب آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر جوں ہی وہ اس کی رینج پر آیا، اس نے گولی چلا دی۔ افسر کی دلدوز چیخ ابھری اور وہ گہرائیوں میں لڑکتا ہوا چلا گیا، لیکن اس کے فوراً بعد ہی سیٹیاں دوبارہ بجنے لگی تھیں۔ پولیس والوں نے ان سیٹیوں کی آوازیں سن کر اپنی جگہیں چھوڑ دیں اور نیچے کھسکنے لگے، لیکن یہ واپسی بھی ان کے لیے موت کی واپسی ثابت ہوئی۔ ان میں سے کئی کھلی جگہ آتے ہی موت کا نشانہ بن گئے۔ بھانو کے سچے نشانے کے وہ لوگ دل سے قائل ہو گئے۔ اس کی کوئی گولی بیکار نہیں جاتی تھی۔ سیٹیوں کا مطلب یہ تھا کہ ایڈوانس کرنے والی ساری پولیس نیچے آ جائے، اور پولیس والے اس حکم کو غنیمت سمجھ کر نیچے اتر آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب پہاڑی کے دامن میں جمع ہو گئے۔ دوسری طرف ابراہیم ابھی تک اپنے نشانوں کو تاک رہا تھا۔ بھانو کو اب اس کی پرواہ نہیں تھی، ابراہیم پر اسے پورا بھروسہ تھا۔ وہ معاہدے کے مطابق خود اپنی جان بچا لے گا اور اس سے آ ملے گا۔ پولیس کی طرف سے گولیاں چلنا بند ہو گئی تھیں، اس لیے اس نے فائرنگ بند کر دی۔ اس کے علاوہ اب کارتوس بہت کم رہ گئے تھے، اس لیے وہ بھی احتیاط کرنا چاہتا تھا۔ اندھیرا اب بھی اچھی طرح پھیل گیا تھا۔ بھانو نے دور سے گیس کے ہنڈولے آتے ہوئے دیکھے۔ پولیس کے لیے شاید اور مدد آ گئی تھی۔ اب پہاڑی سے نیچے اترنے کا مسئلہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ پولیس کی گاڑیاں اور جوان پہاڑی کے چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں اور ان کے بیچ سے نکل جانا آسان نہ ہوگا۔ دوسری طرف پولیس والوں نے سرچ لائٹ کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ لمبے لمبے بانس گاڑ کر سرچ لائٹوں کو ان پر نصب کیا جا رہا تھا اور ان کا رخ ایسا رکھا گیا تھا کہ وہ پہاڑیوں کے ہر حصے کو روشن کر دیں۔ ایک لمحے کے لیے بھانو نے سوچا کہ ایسے خطرناک موقع پر اپنے یار کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہر چند کے بھانو کو ابراہیم کی چالاکی اور مستعدی کا یقین تھا، لیکن یہاں سے واپسی کے وقت اس کا دل تنہا جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے لیٹے لیٹے کھسکنا شروع کیا اور پھر اس نے منہ سے ایک مخصوص آواز نکالی۔ پہاڑی جانور کی آواز کا جواب بھی دوسری طرف سے فوراً مل گیا۔ بھانو نے اشاروں کی زبان میں ابراہیم کو اپنے پاس بلایا اور ابراہیم پتھروں کی آڑ میں ہوتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ کیسی رہی ابراہیم؟ خدا کی قسم مزہ آ گیا بھانو، کتنے مارے؟ ابراہیم نے چہکتے ہوئے کہا۔ اب کوئی گنتی تو نہیں کی ہم نے، پر بہت مرے ہیں۔ جیتے رہنے والے جیون بھر اس مقابلے کو یاد رکھیں گے۔ اب کیا ارادہ ہے بھانو؟ دن میں ان سے مقابلہ کرو گے؟ گولیاں بہت کم رہ گئی ہیں اور اب زیادہ بہادری بھی اچھی نہیں۔ نکل چلیں یہاں سے، ان سے تو آئندہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی۔ نکلنا آسان تو نہیں ہوگا، وہ چاروں طرف موجود ہیں۔